مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ لاش فرعون کی؟ فرعون کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذکا رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ذکا رسول۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج ہم آپ کے ساتھ فرعون کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فرعون کون تھا، کیسا تھا، سب اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ جو لاش فرعون کی موجود ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ لاش فرعون کی ہے؟ مصر کی تاریخ کا ایک بدبخت بادشاہ کہ جس نے اپنی سلطنت کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل عام کیا، لیکن وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے نہ بچ سکا۔ آخرکار اللہ رب العزت کا حکم فرعون پر غالب آ گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اللہ رب العزت نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اسے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ شاید یہ کسی مخصوص ظالم حکمران کا نام تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانہ قدیم میں ایرانی بادشاہوں کو کسریٰ، روس کے بادشاہوں کو زار، چین کے بادشاہوں کو خاقان اور روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا کرتے تھے، عین اسی طرح فرعون کو اہل مصر فاراؤ کہتے تھے۔ مصری زبان میں فاراؤ محل کو کہتے ہیں اور او کے معنی بلندی یا اونچائی کے ہیں، گویا اس کے معنی عظیم محل یا بادشاہی کے ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب عام ہو گیا تھا۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں ہے۔ فرعون کا تکبر، فرعونیت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں، اس نے نہایت ڈٹھائی سے انہیں ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نما سینا کی طرف پیش قدمی کی، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ ناظرین، 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے دور تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر پر حکمرانی کرتے رہے۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا، جو 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں مقتول ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا فرعون ایکسوس میکیان عمالیقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی زمین پر چلے گئے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سرزمین تاریخی کتب میں جبرون، مقفیلہ اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تورات میں یہ جگہ فرائین کے نام سے درج ہے، جسے زمانہ قدیم میں شکیل کہتے تھے۔ ناظرین، یہ تمام علاقے فلسطین میں ہی واقع ہیں۔ دریافت شدہ پتھروں کے کتبوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رامسس دوم کا بیٹا بن فتح تھا، جس کا دور حکومت سن 1292 قبل مسیح شروع ہو کر سن 1225 قبل مسیح تک ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف افندی کے ایک مضمون کا خلاصہ قصص الانبیاء میں عبد الوہاب نجاب نے نقل کیا ہے
وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرعونیت یہ 16ویں خاندان کا زمانہ تھا۔ اس فرعون کا نام عباد الاول تھا۔ انتقال کی معلومات پر عزیز مصر فوتی فال کے مقبرے میں دریافت ہونے والے پتھر کے کتبے سے ملی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ رامسس دوم تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اس کی آغوش میں پرورش پائی۔ رامسس دوم شاسیس کا بیٹا تھا۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے بیٹے بن فتح کو اپنی حکومت سونپ دی۔ بن فتح اور اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں کہ مصر میں کھدائیوں کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا اور فرعون کی لاش کی تصدیق سن 1907 میں انگریز رافٹن سمتھ نے کی۔ مزید مولانا سید عبدالعالی مودی کے اس تجزیے سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ برطانیکا کے ایک مضمون میں ممی کا ذکر ہے کہ 1907 میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن سمتھ نے ممیوں کو کھول کر دیکھا، ان کے حنوط کی تشریح شروع کی اور 44 ممیوں کا مشاہدہ کیا۔ گولڈن لکھتا ہے کہ 1907 میں سمتھ کو ایک بن فتح کی لاش ملی۔ جب پٹیاں کھول کر دیکھی گئیں تو یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی۔ اور گولڈن یہ بات بیان کرتا ہے کہ فرعون دریائے کلزم میں غرق ہوا۔ آگے چل کر گولڈن لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے جس پر مقامی لوگ جاتے ہیں اور وہ ایک جھیل نما جگہ ہے۔ جھیل میں فرعون کہتے ہیں کہ نہایا کرتا تھا۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار ہے، نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ روایت کی بنا پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جگہ فرعون کی لاش ملی تھی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید تو 1500 سال پہلے اس چیز کی تصدیق کر چکا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا جس کی تائید و توثیق آج کا محقق کر رہا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہ آیا۔ تب اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا۔ پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے ایک عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر محفوظ پڑی ہے اور لوگ اس کو دنیا بھر سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ناظرین، خدائی کا دعوے دار فرعون کو اللہ رب العزت نے قیامت تک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ حکومت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، خدائے بزرگ و برتر کی ہے۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی معلومات والی ویڈیو ہم آپ کے لیے لایا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ چینل ذکا رسول میں ذکا رسول کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔